آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف۔ آیت کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ان اگر فاتکم ہاتھ سے نکل جائے تمہارے، شیئن کچھ، من سے، ازواجکم عورتوں تمہاری میں، الا طرف، الکفاری کافروں کی، فعاقبتم پس تم عذاب کرو، فآتو پس دو تم، الذین ان لوگوں کو کہ ذہبت جاتی رہی ہیں، ازواجہم بیویاں ان کی، مثلا مانند، ما اس چیز کے جو انفقوا خرچ کیا ہے انہوں نے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو انتم تم بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لائے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ تھی آیت کی تلاوت، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں بھی وہی مضمون تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، وہی عورتوں کے مہر کا معاملہ ہے۔ اب مومنوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ اگر کسی شخص کی کافر عورت اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو وہ اسے اپنا مہر طلب کرے، جو اس نے اس پر نان نفقہ خرچ کیا، جو مہر اس کو دیا وہ اسے واپس طلب کر لے۔ اگر تو وہ دے دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر وہ نہیں دیتی تو اب ان کو سزا دو۔ اب سزا کیسے دی جائے گی کہ جب بھی ان سے جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو تو جو بھی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا تو اس مال غنیمت میں ان لوگوں کا حصہ ہوگا کہ جن کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں اور انہوں نے مہر اور نان نفقہ جو خرچہ اس کے شوہر نے اس پر کیا تھا وہ واپس نہیں کیا، تو ایسے مسلمانوں کی اس مال غنیمت سے مدد کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ مسلمانوں کے جن قوموں کے ساتھ، جن قبائل کے ساتھ، جن کافر قوموں کے ساتھ معاہدے تھے تو اس میں انہوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہماری جو عورتیں تمہارے مردوں کو چھوڑ کر ہماری طرف آئیں گی ان کے مہر ہم ادا کر دیں گے، اور اسی طرح ہمارے پاس سے جو کافر عورتیں آپ کی طرف آئی ہیں تو وہ ان کی طرف سے ہمیں مہر اور نان نفقہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے تو اس ایگریمنٹ کو نبھایا، اس معاہدے کے مطابق عمل کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ مشرکین اپنا مہر تو وصول کر لیتے تھے لیکن مسلمانوں کا مہر ان کو واپس نہیں دیتے تھے۔ اب اس آیت کی روشنی میں، جو پچھلی آیت بھی پڑھی اور یہ والی آیت، اس کی روشنی میں مہر کی ادائیگی کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی صورت آپ کے سامنے ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ مہر کا ادلا بدلہ کیا جائے، جیسا ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن کافر قوموں سے معاہدہ تھا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ آپ ہمارے مہر واپس کر دیں، ہم آپ کے مہر واپس کر دیتے ہیں۔ پھر دارالسلام ہی میں عدل بدلے کا معاملہ کر لیا جائے۔ اب جن کے ساتھ معاہدانہ تعلقات نہیں تھے تو دارالسلام میں رہتے ہوئے ہی عدل بدلے کا معاملہ کر دیا جائے، یعنی نہ ہم ان سے مہر وصول کریں گے نہ ہم ان کو مہر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب تیسری صورت اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مال غنیمت سے ایسے مسلمانوں کے نقصان کی تلافی کی جائے جن کی کافر عورتیں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو یہ مہر کی 3 صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ان کا مضمون ایک ہی ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے ان دونوں آیتوں میں بیان کردہ احکام کا خلاصہ پیش کر دیتی ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں فرمایا کہ مسلمان عورت کافر شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جب اسلام قبول کر لیا اور مسلمان عورت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ مسلمانوں کے پاس آتی ہے دارالاسلام میں، تو ایسی عورت کو اس کے کافر شوہر کی طرف واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان مرد مہاجر مومن عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ایک یہ انسٹرکشن دی گئی۔ پھر ایک تیسری انسٹرکشن یہ تھی کہ مسلمان مرد اپنی کافر بیوی کو نہ روکے، ایسے ہی جیسے پہلی شرط تھی کہ مسلمان عورت آئی ہے تو اس کو کافر
شوہر کے پاس واپس نہیں بھیجا جائے گا، ان کا نکاح ختم ہوا۔ ایسے ہی مسلمان مرد اور کافر عورت کے درمیان نکاح ختم ہوا۔ اور پھر اگلی انسٹرکشن یہ ہے کہ کفار کے مہر لوٹا دیے جائیں اور مسلمان اپنے مہر طلب کر لیں، یعنی جو مسلمانوں نے خرچ کیا ہوا تھا وہ اپنا طلب کر لیں، اور اسی طرح جو کافروں نے مسلمان عورتوں پر خرچ کیا تھا وہ اپنا طلب کر لیں۔ تو یہ عدل بدلے کا قانون نافذ کر کے مہر کا معاملہ سلجھا لیا جائے۔ اور جن کے مہر ادا نہیں ہوتے یا کافر ادا نہیں کرتے تو مسلمان بھی کافروں کو مہر کی رقم ادا نہ کریں، بلکہ اپنے ہی ملک میں اس مہر کو جمع کرتے رہیں جو مسلمان عورتوں کا ہے۔ اور پھر ایسے میں کیا ہوگا کہ اس سے ان مسلمان شوہروں کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی جن کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، یا پھر یہ ہوگا کہ جب مستقبل میں جنگیں ہوں تو جو مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس سے ان مسلمانوں کے نقصان کی تلافی کر دی جائے۔ تو یہ تھا خلاصہ، آپ کے سامنے 2 آیات کا پیش کیا گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔